اربوں روپوں کی بلاول زرداری کی جو جائیدادیں، آصف علی زرداری کی جائیدادیں، وہ امریکہ کے اندر، وہ دبئی کے اندر، وہ یورپین کنٹریز کے اندر ہیں۔ آج ان کی اربوں روپے کی جو یہاں پہ جائیدادیں ہیں، اس کو کون سیکیور کرے گا؟ ان کو وہی سیکیور کریں گے جو ان کے آقا ہیں۔ بھٹو زندہ نہیں ہے، اب بھٹو مر چکا ہے، اس وقت زرداری زندہ ہے۔ بھٹو کو تو مار دیا گیا تھا جب بھٹو نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے اوپر بات کی تھی۔ لہٰذا ہم یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار جو کہ ضمیر فروش نہیں ہیں، وہ اپنے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، مضبوطی سے کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اور ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی ہوگی۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے ان میں سے بہت سارے 60 سے 70% واپس آ گئے ہیں۔ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ہمارے اتحادیوں کی طرف بڑی زور سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ان کے ایم این اے جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، ان کے ضمیر جاگ چکے ہیں بہت ساروں کے، اور جن کے نہیں جاگے انشاءاللہ تعالی ان کے بھی جاگ جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کا سوال ہے، اس وقت پاکستان کو بچانے کا سوال ہے۔ اگر آج قوم یہ یاد رکھے کہ آج اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے نو کانفیڈنس کے اندر، تو اس بات کو یاد رکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ اگر یہی حالات آگے رہیں گے تو اس کی ذمہ دار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پی ڈی ایم کی قیادت، پی ایم ایل این کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان، یہ 3 سیاسی جماعتیں ہوں گے جو پاکستان کی آنے والے دنوں میں تباہی کے ذمہ دار ہوں گے۔ آج پاکستان کی اکانومی آگے چل پڑی ہے، آگے بڑھ چکی ہے، آج دنیا بھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کر رہی ہے، چاہے وہ سعودیہ کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ رشیا کی ہو، چاہے وہ ٹرکی کی ہو، چاہے وہ چائنا کی ہو، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آخر میں ونس اگین بہت مشکور ہوں صوبے سندھ کا اور اپنے شہر کراچی کا کہ وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر اسلام آباد گئے، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ لبیک کہا۔ اور صرف ایک بات آخر کے اندر جو میں کہنا چاہوں گا کہ ملک بھر کے اندر جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مذہبی جماعتوں سے آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، جو کردار وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس بیسس کے اوپر آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں اور اپنے دل کی بات ضرور بتائیں، کہ کیونکہ یہ جو باتیں آپ کے دل میں ہیں یہ دل میں ہی رہ جائیں گے۔ یہ بتائیں، اظہار کریں کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا کردار رہا ہے خاص طور پہ دین کے معاملات میں، اس میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ اچھا، یہ بتائیے کہ حکومت کے قیام کے بعد سے جو آپ کے سب سے بڑے انتظامی ایم کیو ایم، ان سے آپ کا رشتہ زبردستی چلتا نظر آیا، کبھی بھی مثالی نہیں رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں یا ان کی نیتوں میں شروع سے ہی کھولتا ہے؟ کیونکہ رات کو تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے، ان کے رہنما بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو کردار پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کرنے میں رہا ہے، ایم کیو ایم کا کردار جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کالا منہ دکھانے کے لیے صوبے سندھ میں رہا ہے، ایم کیو ایم کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا شہر کراچی کے ساتھ دشمنی والا رشتہ، سوتیلی ماں والا تعلق جو جس طریقے سے ایم کیو ایم نے ہائی لائٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت نے نہیں کرا۔ ایم کیو ایم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کراچی دشمن جماعت ہے۔ ایم کیو ایم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو ایک دفعہ نہیں بار بار دھوکہ دیا ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کی یہ بات آن ریکارڈ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سب سے اچھے اتحادی رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف رہے ہیں۔ تو یہ بات ماننا ناممکن ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، کیونکہ ایم کیو ایم یہ جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کراچی کا جو ہے وہ حق لوٹا ہے، انہوں نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے کارکن کو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حکم کے اوپر
چیف منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھ کر جو ہے باہر ڈنڈے مار کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے. دیکھیں کوششیں ہر کوئی کرتا ہے, وزن ہر کوئی اپنا بڑھاتا ہے, یہ ضرور چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کہ وہ ایم کیو ایم کو راضی کریں, لیکن میں ایم کیو ایم سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. وہ کبھی بھی جو ہے اس طرف نہیں جائے گی, اپنے آپ کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچائے گی. اچھا ایم کیو ایم کو 30 سال تک پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد کہتی رہی, بعد میں پھر نفیس لوگوں کو خطاب دے دیا. اب واضح ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم صندوق میں شامل ہونے جا رہی ہے اور آپ کی حکومت قدر میں گرانے جا رہی ہے. اب ایم کیو ایم کو کن الفاظ میں مستقبل میں یاد کریں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال سے جب تک یہ فیصلہ ایم کیو ایم کی الفاظ میں خود سامنے نہ آ جائے, کوئی بات اس طرح کہنا نامناسب ہے. میں آج بھی آپ سے بتا دوں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آج ہماری جو سیاسی کمیٹی ہے ان کی ملاقات ہے آج دوپہر میں, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایم کیو ایم اس کے بعد کرے گی. ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کرا ہے. ایم کیو ایم کے بہت سارے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ڈیسائیڈڈ ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک دشمن جماعت کے ساتھ انہوں نے جانا ہے, کراچی دشمن حکومت کے ساتھ جانا ہے, یا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان جو کہ سرٹیفائڈ ایماندار ہیں, جو ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. یہ انہوں نے کرنا ہے. جواب دے گی اپنے لوگوں کو. جہاں پر کمزوری ہے کہ آپ جو ہے وہ واپسی نہیں کروا سکتے, جی دیکھیں ایم کیو ایم کا معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اور جس طریقے سے فیصلہ زبرداری نے اعلان کیا کہ ان کا, آپ نے جس طرح بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو وہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ 2 معاہدے اگر ہوئے ہیں تو ایم کیو ایم نے کس معاہدے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ ایم کیو ایم اپنا اناؤنس کرے گی. لیکن میں آپ سے پھر سے کہوں گا کہ مجھے اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ایم کیو ایم کبھی بھی اپنے کراچی کے ووٹرز کو ناراض نہیں کرے گی. ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی. وہ کبھی بھی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یہ میرے خیال سے ہماری جو سیاسی کمیٹی ہے وہ آپ کو بہتر جواب اس کا دے سکے گی. لیکن میں آج آپ تمام صحافیوں سے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت سینئر صحافی ہیں, میں آپ سے آج ایک بات کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کے وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مضبوط کھڑے ہوئے ہیں, آخری بال تک کھیلیں گے اور آخری بال تک آپ کو سرپرائز کرتے رہیں گے. بس آپ سے وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس آئے تو اس کا کوئی لاسٹ آئیں گے. وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. اب کافی نے بلیک میل کر دیا, آپ مزار صاحب اسی کارکردگی وزیر اعظم صاحب خود کرتے رہے کہ وہ پلس ہے کارکردگی, آپ بھی کہہ رہے ہیں اچھی تھی, ان کو بھی آپ نے ہٹا دیا. جی اچھا دیکھیں, آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے, ہماری پرائرٹی کیا ہے. ہماری پرائرٹی جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم کی پرائرٹی ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو فیصلے ہم سمجھتے ہیں بہتر ہیں وہ ہم ضرور اٹھائیں گے, اس کو ہم ضرور کریں گے. عمران